میں شاہانہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میرات النساء کے پروگرام میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ پچھلے پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ بہت ساری کلام مقدس میں سے حوالہ جات کے ساتھ بہنوں کی، ماؤں اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری ایک بار پھر سے تربیت ہو، اور ایسی بہنیں بیٹیاں جن کے ذہنوں میں طرح طرح کی الجھنیں، سوالات ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یقیناً اب تک آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہوں گی، اور آج بھی آپ بہت کچھ اس پروگرام کے حوالے سے نوٹ ڈاؤن کر سکیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی بہن کو، پاسٹر غزالہ شفیق کو، اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہن، جس طرح گزشتہ پروگرامز میں ہمیں وقتاً فوقتاً بہت ساری ای میلز موصول ہوتی رہی ہیں، پچھلے پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہمیں پچھلے پروگرام کی نسبت سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے پاکستان کے شہر لودھرا سے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو کیا اسے چپ رہنا چاہیے یا اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے جو اس کے اوپر کیا گیا ہے آواز اٹھانی چاہیے؟ آپ اس بارے میں ہماری ان بہنوں بیٹیوں کو ضرور بتائیں جو کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے ظلم اور ستم کا شکار ہوتی ہیں، شاید ان کی بھی اس حوالے سے کوئی تربیت ہو سکے۔ تھینک یو شاہانہ۔ جیزس کرائسٹ کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میرات النساء پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ خاتون جس کی آواز کو دبا دیا گیا، خاتون جس کو خدا نے حکومت اور حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا، اس کو بے بسی کی تصویر بنا کر آج کے معاشرے نے رکھ دیا ہے۔ اس بہن نے بہت جائز سوال کیا ہے، کیونکہ کچھ معاشرے، کچھ قوانین، کچھ حدود ایسی ہیں کہ اگر کسی بیٹی پر، کسی بہن پر یہ ظلم گزر جاتا ہے کہ وہ زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، جنسی زیادتی کا، تو اگر وہ بولتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ اس کو اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے یا اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ کیونکہ یہ چیزیں پلان سے تو نہیں ہوتی، یہ تو بندہ چھپ کے ہی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ ہر گناہ چھپ کے ہی کیا جاتا ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کون سرے عام کرے گا؟ تو وہ عورت کہاں سے گواہ لائے؟ تو جب گواہ نہیں ملتے، تو کیونکہ وہ تو خود اپنے منہ سے اقرار کر چکی ہوتی ہے کہ یہ ہو چکا میرے ساتھ، تو ستم پر ستم۔ بہت سے ممالک میں یہ واقعات آپ کو ملیں گے، خواتین پر ہونے والے ایسے ظلم و ستم کہ وہ عورت بولی ہے اور الٹا اسی کو ہی 100 کوڑوں کی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے تو منہ سے اقرار کر دیا۔ لیکن معاشرے کے ایسے قوانین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظلم کے خلاف نہ بولیں۔ بولنا چاہیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہیے، اور ظلم کو اور زیادتی کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ بولیں گے تو آپ کی آواز کہیں اثر رکھے گی۔ تو ضرور بیٹی، بہن ایسی چیزوں کو اجاگر کریں تاکہ بہت سی بیٹیاں جو ہیں دوسری بیٹیاں اس ظلم سے بچ سکیں۔ شکریہ۔ تھینک یو بہن۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں ایک خاتون کا ذکر کلام مقدس میں جن کا ذکر ملتا ہے ان کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم جو خاتون کا ذکر کلام مقدس میں سے سیکھنے کو ہیں ان کا نام تمر ہے، اور آج ہم اپنی بہن کے وسیلہ سے تمر کی زندگی کے بارے میں سے بہن آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اعتراض جو سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ ایسے کرداروں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے جن کے اوپر بد کرداری کا الزام لگا ہوتا ہے یا جن کا ماضی جو ہے وہ بد کردار رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے کلام مقدس میں مرقوم کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہے اور کیوں کیا گیا ہے اس طرح؟ شکریہ شاہانہ۔ آج ہم تمر کی زندگی سے اس اہم معاشرے کے پہلو کو ڈسکس کریں گے۔
آپ نے کہا کہ ایسے واقعات کو، یہ ایسی خواتین کی زندگیوں کو موضوع بحث کیوں بنایا جاتا ہے جن کی زندگیوں پر بدکرداری کا دھبا لگ چکا ہو؟ تمر، بائبل مقدس میں 2 تمر کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تمر یہودا کی بہو، عیر کی بیوی، جس کا بیان ہمیں پیدائش 38 باب میں پوری تفصیل سے مل جاتا ہے، اور دوسری تمر ہے حضرت داؤد کی بیٹی ابیسلوم کی بہن۔ یہ 2 مختلف کردار ہیں اور دونوں ہی اس جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں، اور نہ صرف یہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں بلکہ یہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاتھوں اس جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں۔ ابھی میں وہ رشتے ڈسکلوز نہیں کروں گی، کیونکہ پہلے میں آپ کے اس سوال کو ڈیل کر لوں کہ تاریخ میں ایسے واقعات جو ہیں ان کو ہم موضوع بحث کیوں بناتے ہیں۔ بائبل مقدس پر 2 اعتراضات ہوتے ہیں، ایک تمر کا واقعہ ہے، ایک لوط کا واقعہ ہے، جس کو جب ہمارے بہن بھائی دوسری قوموں سے جو تعلق رکھتے پڑھتے ہیں تو جیسے ہی لوط کا واقعہ پیدائش 19 باب پر پہنچتے ہیں تو فوراً بائبل کو بند کر دیتے، نہیں یہ تو بڑی بےہودگی کی بات ہے، ایسے کتاب کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ایسی کتاب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے، ایسی کتاب کو تو بہو بیٹیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو شرم والی بات ہے۔ میں نے کسی پچھلے پروگرام میں بھی کچھ قوانین کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک تو ہمیں ان قوانین کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے کہ خدا کی ذات پاک ہے اور انسان گناہ گار ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے آپ کو بتاؤں کہ زبور 130 اور اس کی 3 آیت میں داؤد نبی یوں فرماتے ہیں، اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون تیرے حضور ٹھہر سکتا ہے؟ کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر زبور 39 اور اس کی 5ویں آیت اس میں لکھا ہے، زبور 39 اس کی 5ویں آیت اس میں لکھا ہے کہ انسان جو اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے، ہم اپنی نیکیاں خدا کے حضور نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ آپ 1000 نیکی کریں، ایک گناہ کیا، اور بائبل مقدس کا ایک اصول ہے طے شدہ کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پھر رومیو 23 باب اس کی 3 آیت میں ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ بیسک ڈاکٹرینز جب تک ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں یا ہماری زندگیوں میں درست نہیں ہوں گے تو ہم خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ خدا پاک ہے، انسان گناہ گار ہے، انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے، بلکہ ایوب 15 باب اور اس کی 14ویں 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان بھی اس کی نگاہ میں پاک نہیں، کیونکہ آسمان پر بھی گناہ ہوا تھا، آسمان بھی اس کی نگاہ میں پاک نہیں۔ تو جب آسمان بھی خدا کی ذات میں پاک نہیں تو ہم انسان کیسے پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پاکیزگی صرف اور صرف ہمیں حاصل ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ وہ سزا جو میں نے اپنے چھوٹے یا بڑے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ یا گناہ ہے، اس کی ہم شدت کو نہیں ماپ سکتے۔ اس گناہ سے ہمیں یا تو سزا بھگتنی ہے یا کوئی اس کا کفارہ دے، اور ہمارے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ اے خداوند یہ سزا مجھے ملنی چاہیے تھی لیکن میری خاطر تو نے میرے گناہوں کو اپنے بدن پر اٹھا لیا، میری جگہ تو نے خون بہا دیا، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور آج بھی بہت سی قومیں، قبیلے، لوگ ایسے ہیں کہ وہ جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ جتنے بال ہاتھوں کو چھو جائیں اتنے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ایک کامل مکمل قربانی گزران دی، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قربانی۔ اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اور ہمارا خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 واقعات ہیں، لوط نبی کا واقعہ پیدائش 19 باب، اس میں لوگ
اسے پڑھنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ ان کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کیونکہ وہ اس وقت تو انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، ایسے تیز موبائل نہیں تھے، آئی فونز نہیں تھے، کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر برباد ہو گیا، جو ان کو حد نظر آ رہا تھا بربادی اور آگ اور دھواں اور کچھ بھی، انہوں نے سوچا کہ زمین پر ہم 3 ہی زندہ بچے ہیں، اور انہوں نے یہ ان لڑکیوں کی سوچ تھی، وہ گئیں باپ کو شراب پلائی تاکہ وہ ہوش میں نہ رہے، اور جیسے ہی انہیں شراب پلائی وہ مدہوش ہوئے اور وہ جا کے ان کے ساتھ لیٹیں اور حاملہ ہوئیں تاکہ زمین پر نسل برقرار رکھ سکیں۔ یہ دوبارہ سن لیں کہ یہ اس وقت کے واقعات ہیں، چاہے تمر کا واقعہ ہے، چاہے لوط کا واقعہ ہے، کہ جب بنی اسرائیل قوم ابھی اپنے آغاز میں ہی تھی، وہ ایک قوم بھی نہ بنی تھی، وہ ایک معاشرہ بھی ترتیب نہ پایا تھا، ایک اصول اور ضابطہ بھی ان کے اندر اس طور پہ نہیں تھا جس طور پہ ہونا چاہیے۔ شریعت تو بہت بعد میں دی گئی، ابھی تو یہ چلنا سیکھ رہے ہیں، خدا کو جاننا سیکھ رہے ہیں، خدا کی ذات کو جاننا سیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر یہ 2 بچیاں اپنی سوچ سے یہ کام کرتی ہیں تو وہاں پر بھی خدا جو انصاف کا خدا ہے، جو امن کا خدا ہے، جو ججمنٹ کرتا ہے، اس نے فرما دیا تھا کہ لوط کی ان دونوں بیٹیوں سے جو نسل چلی تھی وہ موابی اور امونی کہلائے، اور خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی موابی اور امونی خدا کی جماعت میں 10ویں نسل تک اس پشت میں سزا جاری رہی ہے، وہ they were not allowed، ان کو اجازت نہیں تھی کہ خدا کی جماعت میں آ سکتے۔ تو خدا اپنی ججمنٹ کو جاری کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں یہ واقعات اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ایک گناہ جو پہلے ہو چکا اس کو پڑھ کے لوگ تربیت پذیر ہوں تاکہ دوبارہ اس گناہ کو رپیٹ نہ کیا جائے۔ خدا نے اس گناہ کا بھی ذکر کیا، اس کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے، تو ہم زیادہ پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے میں آگے، جب تمر جو یہودا کی بہو ہے اس کے واقعے سے پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل بہن، جیسا بھی آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعات، اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بس بند کر دو کلام اور نہیں پڑھو آگے، موسٹلی اسی طرح کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پھر ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو کس طرح کلام مقدس پڑھنے کی طرف راغب کر سکتے ہیں کہ جبکہ اس طرح کے واقعات اگر کلام مقدس کا حصہ ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ اسی ایشو کو آج ہم ڈیل کریں گے، ضرور ہم تمر کی زندگی سے بھی سیکھیں گے، اس کے معاشرتی پہلو بھی دیکھیں گے، لیکن اس ایشو کو ڈیل کریں گے کہ کیا بائبل پڑھنی چاہیے، کیا ایسے واقعہ جب ہوں پڑھنے چاہیے یا نہیں۔ میں چاہوں گی کہ تمر کا واقعہ جو یہودا کی بہو بھی تھی اور پھر یہودا نے اس کے ساتھ زنا کیا، تو اس واقعے کو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ پتہ چلے کہ کیا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم سیاق و سباق کو بھی دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے، خدا کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا پاک ہے اور وہ ہم سب کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 38واں باب، انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام تیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سو نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا جس کا نام اس نے عیر رکھا، اور پھر وہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور اس کا نام اونان رکھا، پھر اس کے ایک اور بیٹا اور اس کا نام سیلا رکھا۔ اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا، اور یہودا نے اپنے پہلوٹے بیٹے عیر کے لیے ایک عورت کو بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا عیر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا
کہ میرے بیٹے سیلا کے جوان ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی، اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا اس کا غم بھولا تو اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار ڈالا اور برقع اڑا اور اپنے آپ کو ڈھانکا، اور تمنیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہ گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا، سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ تو میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا میں یہ ریوڑ میں بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کو رکھ دے۔ اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کے جوڑے کو پہن لیا، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگوائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو انیم میں راستہ کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا خیر اس کا رہن وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں، میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ مجھے نہیں ملی۔ اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور پھر کبھی وہ اس کے پاس نہ گیا، اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام تھے۔ شکریہ۔ یہ ہے وہ سارا واقعہ جس کو وجہ بنایا جاتا ہے کہ بائبل میں ایسے واقعات لکھے ہیں۔ یہاں کچھ معاشرتی چیزیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، معاشرتی رواج تھا کہ اگر ہسبینڈ مر جاتا ہے تو عام جیسے اس معاشرے میں ہے کہ بیوہ کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی، لیکن اس وقت معاشرہ یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ بیوہ جو ہے کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اسی خاندان میں اگر اس کے خاوند کا کوئی بھائی ہے، کوئی دیور ہے، تو وہ اس سے بیاہی جائے۔ اور ایر کا لکھا ہے کہ وہ شریر تھا، وہ کوئی اچھے کریکٹر کا حامل شخص نہیں تھا، لیکن اس کے لیے آپ لے آئے ہیں ایک غیر قوم سے۔ تمر ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ ایر مر جاتا ہے تو اب یہ اس معاشرے کا، اس وقت کا یہ کسٹم تھا، رواج تھا کہ جیسے آج کل بیوائیں کسی بھی سے شادی کر سکتی، لیکن اس وقت یہ اجازت نہیں دی جاتی تھی ان کو۔ اسی خاندان میں دیور سے یا چھوٹا بھائی ہے، دیور ہے، اسی سے اس نے بیاہ کرنا ہے اور نسل کو چلانا ہے۔ اب دوسرے بھائی عنان سے شادی کی جاتی ہے اس کی، عنان اس خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، جو ذمہ داری اس معاشرے نے، اس خاندان نے، اس قبیلے نے اس پر ڈالی کہ اپنے بھائی کی نسل کو قائم رکھے، وہ نہیں کرتا۔ وہ جان بوجھ کر اولاد پیدا نہیں ہونے دیتا تاکہ اس کے بھائی کا نام نہ چلے۔ یہ بات بھی لکھا ہے، خدا کی نگاہ میں نامقبول ٹھہری، خدا نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب یہودا جو ہے وہ سسر ہے، خاندان کا سربراہ ہے، اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک بیٹا اس کے پاس ہے، سیلا ہے، وہ کہتا ہے اس کو
بہانے سے باپ کے گھر واپس بھیج دیتا ہے کہ تو وہاں بیٹھ اور سیلا کے جوان ہونے کا انتظار کر. اب سیلا جوان ہو جاتا ہے تو بھی وہ اس سے نہیں بیاہی جاتی. اب وہ تو جوان نوجوان لڑکی ہے, اس کو بھی تو اپنے نہ اس کے کوئی اولاد ہے, نسل اس کی نہیں چل سکی. کیا اس کو نہیں پتا کہ مجھے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے, مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے, مجھے کیوں میرے اس تمام حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جو مجھے خدا دیتا ہے. اب وہ ایک سکیم سوچتی ہے, وہ پیشہ ور کسبی نہیں ہے. یہاں لکھا کلام مقدس میں کہ واضح طور پر اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی کسبی رہتی نہیں. وہ انٹینشنلی یہ سب کچھ کرتی ہے. اور یہودا بھی اگر اس کے پاس جاتا تو اس وہ انٹینشنلی نہیں جاتا کہ وہ اپنی بہو کے پاس جا رہا ہے. جو آج کے معاشرے میں گناہ جنم لیتا ہے نا, کہ یہ بہت عام ہو چکا ہے, لاتعداد این جی اوز بھی اس پہ کام کرتی ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے ہاتھوں یہ ظلم سہتی ہیں, سگے بھائی ان کو ان کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں. یہاں میں ساتھ ساتھ یہ کہتی چلی جاؤں کہ یہ کہانیاں ہمیں اخباروں میں ملتی ہیں, رسالوں میں ملتی ہیں, لیکن شاید الیکٹرانک میڈیا پہ ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا کہ سچ بولنے کی جرات نہیں. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت ہے کہ بیٹی کی عزت باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اور بہن کی عزت بھائی کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. اور داؤد کی جو بیٹی ہے تمر, اور اس کے ساتھ بھی اس کا بھائی ہی غلط حرکت کرتا ہے. تو ان دونوں کرداروں میں ان خواتین کا تو قصور نہیں ہے, ان کو مجبور کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا, نہ صرف خاندانی نسلی معاشرتی حقوق سے محروم کیا گیا. تو تہمت بھی ہم ان کے اوپر لگا دیں. ایسے واقعات بائبل مقدس میں اسی لیے لکھیں. میں نے شاید کسی پچھلے پروگرام میں یہ اگزامپل دی تھی کہ ویڈیو کیمرہ جب ریکارڈ کرتا ہے تو ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتا ہے. وہاں فقیر ہے تو وہ فقیر کو فقیر ہی دکھائے گا, بادشاہ ہے تو بادشاہ کو بادشاہ ہی دکھائے گا. تو خدا کا کلام بھی ایک آئینے کی مانند ہے, اس نے ہر ایک کے کردار کو, ہر ایک کے کام کو نوٹ کیا ہے تاکہ ہم سب ان چیزوں سے سیکھ سکیں اور اس گناہ کو جو ہے وہ معاشرے سے اکھیڑا جا سکے. جی شاہانہ. بالکل بہت اچھی بات آپ نے بہن بہت کلیئرلی اور بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں سکھائی ہے. یقیناً میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان تک بہت کلیئر واضح طور پر بہن نے تفصیلاً سب کچھ واضح کیا ہے. مگر بہن ایک چھوٹی سی بات اور اس میں آپ ایڈ کریں اور ہمیں بتائیں تھوڑا سا اور, کہ ان خواتین کی زندگی میں ایسی کون سی بات ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے, یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ خدا تعالیٰ نے ان واقعات کو کلام مقدس میں کیوں قلم بند کروایا؟ شاہانہ, یہاں کسی شاعر کے کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. سنا ہے میرے دوستوں پر تہمتیں ہزاروں ہیں, مگر اہل ایمان ہم وہ ہیں جو سچائی کی کشتی میں سوار ہو کر طوفانوں سے ڈرا نہیں کرتے. بے شک ان پر تہمتیں ہیں, ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے آنکھیں نہیں چرا سکتے جو حقائق ہیں. یہاں میں ایک دوسرا واقعہ تو میں نے نہیں پڑھا آپ کے سامنے, لیکن جو یہودا کی بہو تمر کا واقعہ اس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. دو اہم آیات جو ہے میں ناظرین کی توجہ لانا چاہوں گی. یوحنا کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں, 8ویں آیت سے میں پڑھ رہی ہوں. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. یہ کلام مقدس میں خدا واضح تعلیم دیتا ہے. ہم بظاہر پاک باز بنیں اور بڑے سفید کپڑے پہنیں اور ہاتھوں میں ہم مذہبی نشانات پکڑ لیں,
تو وہ راست بازی نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہوا ہے تو اپنے گناہ کا اقرار کرو، اور اگر آپ اقرار کرو گے خدا کے حضور تو ہمیں سارے گناہ سے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں ضرور پڑھوں گی۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا کی ذات میں تاریکی نہیں ہے۔ ہاں جی شاہانہ۔ جی بہن، بہت کلیئر بتایا آپ نے، اور بہت میں نے اس حوالے سے بہت برکت پائی۔ آخری سوال بہن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے توریت شریف میں تمر کا نام آیا ہے، تو جناب مسیح کے نسب نامے میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، ان کا نام ہے وہاں پر بھی۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ ان کا نام جناب مسیح کے نسب نامے میں موجود ہے؟ یہ شرم کی بات نہیں بلکہ یہ شکر گزاری کی بات ہے، یہ خدا کی ذات کی بات ہے کہ وہ گناہ کو مٹا کر، گناہ کو معاف کر کے بحال کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ نہ صرف تمر کا نام ہے بلکہ تمر کے دونوں بیٹے فارس اور زہرے کا نام بھی خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں ہے۔ اس سے وہی جو میں نے شعر پہلے پڑھا تھا، بے شک ہم پہ تومتے ہیں لیکن ہم سچائی کی کشتی میں سوار جب ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے بے شمار واقعات ہم وہ پڑھتے ہیں۔ جب خواتین جو گناہ کی حالت میں آئیں تو خدا کی ایک ہی شرط ہے، وہ گناہ معاف تو کرتا ہے۔ وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ اور کلام مقدس واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر انسان بار بار گناہ کرے گا، ہم روٹین بنا لیں، ہم ادھر سے گناہ کریں گے، ادھر سے معافی، ادھر سے گناہ، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے۔ خدا اپنے غضب کو بھی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا نے تمر کو وہ استعمال کیا، تمر اپنے حق کے لیے اٹھی۔ وہ جو ظلم اس پر ہوا تھا اس کے منہ پر اس نے تمانچہ مارا، اس نے راست بازی کے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتارے، اور اسی حوالے میں سے جو ہم نے پڑھے تھے وہاں لکھا ہے کہ وہ یہودا کہہ دیتا ہم تو بدنام نہ ہوں، ہم تو بدنام نہ ہوں۔ انسان اپنی بدنامی نہیں چاہتا لیکن چاہتا دوسرا بدنام ہو جائے، لیکن خدا سب کو پاک کرتا ہے اور اپنے نسب نامے میں انسان کو پاک کر کے اپنی ذات میں شامل کر لیتا ہے، اور ہمیشہ خدا ہمیں اسی طرح ہمبل رہنے کی توفیق بخشے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ بہن۔ اور ناظرین، میں خاص طور سے معاشرے کی ان ٹھکرائی ہوئی بہنوں بیٹیوں سے درخواست کروں گی کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، اور جنہوں نے ریکارڈ کیے ہیں اپنے پاس اور جو ایسی خواتین سے رابطے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں، انہیں ضرور یہ پروگرامز دکھائیں تاکہ وہ ایک بار پھر سے اٹھیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں بہن کی، اور خاص طور سے اپنے خداوند یسوع کی، جنہوں نے کلام مقدس میں ایسے حوالے جات مرقوم کیے جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری انکریجمنٹ کے لیے موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے کردار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔